الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة یقیناً تم سب کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لیکن نمونہ بناتا وہ شخص ہے کہ جس شخص کا اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات پر یقین ہو، آخرت کے دن پر اس کا ایمان اور پختہ یقین ہو، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد رکھنے والا۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہر پہلو سے جامع، کامل اور اکمل زندگی ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے والا کوئی بھی انسان کسی بھی معاملے میں جب شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو قرآن اور سنت میں اس کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ رب العالمین نے یہ دین، جو تمام ادیان میں سے آخری دین رب العالمین نے جسے دین اسلام اور پسندیدہ مذہب قرار دیا، اس کی تکمیل رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں فرما دی، اور مجھے اور آپ کو رب العالمین نے یہ حکم دے دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ لوگوں، جو چیز میرا پیغمبر تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس چیز سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور لوگوں اللہ سے ڈر جانا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک رب العالمین کی جہاں رحمتیں اور اس کی مہربانیاں ہیں، جہاں رب العالمین کے انعامات اور اس کی کرم نوازیاں ہیں، وہاں اس کی گرفت اور پکڑ وہ بھی بڑی سخت ہے۔ شدید العقاب مخالفوں کے لیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے، آپ کے طریقے سے روگردانی کرنے والے، آپ کی زندگی کو نمونہ نہ بنانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنت سے روگردانی کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے یا رب العالمین انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ، اللہ کی جنت کا راستہ، وہ صرف اور صرف وہ واحد راستہ ہے جس پہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گامزن رہے۔ آپ نے اس راستے کی رہنمائی اپنے صحابہ کو فرمائی، اور ساتھ یہ تعلیم دی، میری امت کے لوگوں، من یعش منکم بعدی، جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا،
سَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ اختلافات کی بھرمار دیکھے گا، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، اپنے آپ کو ہر ایک حق کا داعی کہہ کے پیش کرے گا۔ فرمایا اختلافات تم دیکھو گے، نجات اور کامیابی اور ان اختلافات سے نکل کر اللہ کی جنت تک پہنچنے کا راستہ، فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لوگوں ان اختلافات سے نکلنے کا راستہ تمہارے پاس وہ صرف اور صرف میری سنت کا راستہ ہوگا، میرے طریقے کو اپنانا، میرے بعد خلفائے راشدین ان کے طریقے کو اختیار کرنا۔ عزوا علیہا بالنواجذ، لوگوں اپنی مضبوط داڑھوں کے ساتھ اسے تھام لینا، مقصد یہ ہے مضبوطی سے اس سنت پہ ڈٹے رہنا، مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں دین کے اندر نئے نئے کام، نئے نئے راستے، نئے نئے طریقے ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس لیے کہ ہر دین کے اندر نیا کام جس کا اللہ رب العزت کے قرآن میں رب نے حکم نہیں دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ نمونہ اسوہ طریقہ موجود نہیں، فرمایا لوگوں ایسے گمراہی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچانا، دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، اس لیے کہ دین میں یہ نیا کام یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی اور ہر بدعت اس کا انجام وہ جہنم ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اتباع سنت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت سے، آپ کے بتائے ہوئے دین سے روگردانی سے رب العالمین محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، روگردانی کون کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، لوگوں میرے نبی کے طریقے پر گامزن کون رہے گا، اسے نجات کا راستہ کون بنائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کا یہ یقین اور ایمان ہوگا میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کی ہرس اور ہوس اس کی طرف نہیں جاتا۔ یرجو اللہ، جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، پھر وہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے سے بھی بچے گا، اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے سے بھی بچے گا، جو میرے آقا نے کہا نہیں اسے اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر کے بیان کرنے سے بھی اجتناب کرے گا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ کے قرآن کی منمانی تفسیریں پیش کرنا، اپنی ہوا نفس کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق اللہ کے قرآن کا رخ موڑ دینا، قرآن کی آیت پڑھنا، ترجمہ اپنی مرضی کا کرنا، معنی مفہوم اپنی مرضی کا پیش کرنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے بھی وہ خوارج، وہ بدعتی گروہ، دین کے اندر بدعات کو شروع کرنے والے، صحابہ کرام کی مخالفت میں کھڑے ہونے والے وہ خوارج پڑھتے قرآن ہی تھے، قرآن کی آیت پڑھتے، تفسیر اپنی مرضی کی کرتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، قرآن کی آیت سچی ہے لیکن اس کی جو تفسیر کی جا رہی ہے، جو اپنی مرضی کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے یہ باطل ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں اس آیت کا یہ معنی نہیں بتایا۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اللہ کے نبی کے صحابہ پر تکفیر کے فتوے، صحابہ کرام کو کافر کہہ دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تکفیر کا فتنہ، قرآن پڑھ کے صحابہ کرام کے اوپر یہ حکم لگائے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، نجات کس بات میں ہے، کامیابی کس بات میں ہے؟ اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کا فہم، سنت رسول کی روشنی میں اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کو کیا اس کا فہم دیا، صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ساری مستقبل کی، پورے مستقبل کی نفی، لن تضلوا لوگوں آنے والے وقت میں کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکو گے، کب تک؟ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب جو اللہ نے قرآن کی شکل میں تمہارے پاس اتاری ہے، جبریل امین جسے لے کے آئے، و سنتی اور میری سنت، لوگوں یہ دو چیزیں یہ نجات کا راستہ ہے، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، وہ بھی حقیقت میں وحی الہی ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، اوتیت القرآن، لوگوں اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، ومثلہ معہ، اور قرآن کے ساتھ اس کی مثل ہی اللہ نے مجھے ایک اور چیز عطا فرمائی ہے جو میری سنت اور میری حدیث ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ، ہر وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو آپ کے قول کی شکل میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کا یوں حکم دیا، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، آپ کا قول، آپ کی بات، آپ کی زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ اور جملے کلمات، یہ بھی حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، صحابی نے بیان کیا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے یوں دیکھا، رفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور رفع الیدین کی کیفیت یہ تھی، یہ بھی حدیث ہے، قولی حدیث، فعلی حدیث، آپ نے کوئی بات زبان اطہر سے بیان کر دی، وہ بھی حدیث بن گئی، آپ نے کوئی کام کر کے دکھایا، وہ بھی حدیث بن گئی۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور ضروری نہیں کہ آپ کی مجلس میں ہی، آپ موجود نہ بھی ہوں، آپ کی غیر موجودگی میں بھی، اور صحابی اس کو یہ بیان کرے کہ اللہ کے رسول کے دور میں، اللہ کے نبی کے عہد میں، اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اللہ کے رسول کے سامنے کسی لفظ سے بھی بیان کرے، وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی اگر کوئی صحابی کام کرے اور وہ کام غلط ہو، میرے اللہ قرآن اتار دیتے ہیں، اور صحابہ یہ کہا کرتے تھے ہم یہ کام کرتے تھے، اللہ کے نبی ہم میں موجود ہوتے، اللہ کا قرآن اترتا، رب العالمین نے ہمیں اس کام سے منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی حدیث ہے، تقریری حدیث۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں کوئی کام کیا کسی صحابی نے، آپ کی اس پہ خاموشی، میرے اللہ کی اس پہ خاموشی، اس سے صحابہ کو نہ روکنا، اس کے خلاف وحی نہ اتارنا، یہ بھی حدیث بنتی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جسمانی کسی صفت کو بیان کرتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اتنا نرم تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میں نے دیکھا، اور آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کے دانت مبارک ایسے تھے، آپ کے ہونٹ میں نے ایسے دیکھے، آپ کی چال کا انداز یہ تھا، آپ اس انداز میں بیٹھتے تھے، آپ کی کوئی بھی اس طرح کی کیفیت، یہ بھی حدیث بنتی ہے۔ اور پانچویں قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی ایسی صفت جس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، کہ کوئی صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا تذکرہ کرتا ہے،
کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی آپ کی صحابت کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی آپ کی نرمی کا ذکر کرتا ہے، کسی بھی اس طرح کی صفت کا تذکرہ، یہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے جو وحی اتاری، ایک وحی جلی جسے قرآن حکیم کہتے ہیں، اور دوسری وحی خفی جس کی حدیث کی یہ ساری قسمیں اس میں آتی ہیں، یہ بھی وحی الہی ہے جو میرے اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ پہ اتری کرتے تھے۔ وحی کی دو قسمیں، وحی جلی اور وحی خفی، یہ اس پہلو سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وحی کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کی بطور تلاوت، جس کو اجر کے طور پر تلاوت جس کی جاتی ہے قرآن کی شکل میں، اور وحی غیر مطلوب کہ ہے وہ بھی وحی لیکن قرآن کی طرح اس کی اس انداز میں تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم میں رب العالمین نے وحی کی تمام قسموں کا تذکرہ فرمایا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، لوگوں، مشرکین نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، رب ہم سے کلام کرے، ہر شخص پر الگ الگ وحی اترے، رب ہر ایک سے بات کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتے، الا وحیا، ہاں وحی کی شکل میں، اور وحی کی شکلیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر من وراء حجاب، کہ رب العالمین کسی سے براہ راست پردوں کے پیچھے سے ہم کلام ہوں، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، میرے اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام فرمائی۔ او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا رب العالمین رسول بھیجے، فرشتہ بھیجے، وہ وہی لے کے اترے، جس طرح کہ جناب جبریل امین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا قرآن لے کے اترتے۔ نزل بہ الروح الامین، لوگوں یہ اللہ کا قرآن تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جسے امانت دار، روح الامین امانت دار فرشتہ، فرشتوں کا سردار جناب جبریل لے کے اترتے ہیں۔ اور وحی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ رب العالمین براہ راست دل میں بات ڈال دیں، چاہے وہ نیند کی شکل میں یا بیداری کے عالم میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یہ صورت کہ رب العالمین خواب کے اندر وحی الہی اللہ کی طرف سے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز دکھا دی جاتی، آپ کا خواب بھی وحی ہوتی، یا بیداری کے عالم میں آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے کسی بات کو ڈال دیا جاتا ہے، القاء کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، وحی کی یہ تمام صورتیں یہ حقیقت میں وحی الہی ہیں، اور وہ لوگ جو حدیث کی بالکل اہمیت سے آ رہی اور اس کو سمجھنے سے آ رہی کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں، گویا کہ احادیث شریعت کا انکار کر دیا، حدیث کو مانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، اس لیے کہ حدیث نے ہمیں بتایا۔ جبریل امین جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آئے، سب سے پہلی وحی اتری غار حرا میں، نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا لفظ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا، جبریل نے کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، جبریل نے کہا اقرا، آپ پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقارئ۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ زبان سے الفاظ بعد میں نکالے، پہلے آپ کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، جبریل پھر کہتے ہیں اقرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا بقارئ، تیسری دفعہ جبریل پھر کہتے ہیں، پھر اپنے سینے سے لگاتے ہیں،
دباتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ میرے پیارے بھائیوں، حدیث نے ہمیں بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، صادق اور امین ہستی نے ہمیں بتایا، لوگوں یہ قرآن یہ میرا کلام نہیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کی شکل میں حدیث کو مانیں گے، محمد مصطفیٰ کی حیثیت کو مانیں گے، آپ کی سنت اور حدیث کو مانیں گے تو اللہ کے قرآن کو بھی گویا کہ آپ نے مانا۔ جو حدیث کا منکر ہے، یاد رکھیں وہ اللہ کے قرآن کا پہلے منکر ہے۔ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن اور سنت کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی جو قرآن کی شکل میں اتاری، اس کے علاوہ اللہ کے رسول پر جو وحی اترا کرتی تھی حدیث کی شکل میں، اور اس کی گواہیاں خود قرآن میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، 16 یا 17 مہینوں تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے آرڈر سے تھا، رب کے حکم سے تھا۔ اور قرآن مجید میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا صریح اور واضح الفاظ میں حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی کی وہ صورت تھی جو اللہ کے نبی پر رب العالمین کی طرف سے قرآن کے علاوہ اتری کرتا تھی، قرآن مجید کے علاوہ اترا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سے منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے۔ پھر آپ نماز کی حالت میں اپنا قبلہ چینج کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ پھیرتے ہیں، وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے۔ رب فرماتے ہیں پہلا بھی رب کا حکم تھا، بعد والا بھی میرے اللہ کا حکم تھا۔ پہلا حکم حدیث کی شکل میں اور دوسرا حکم اللہ نے قرآن کی شکل میں ہوتا ہے۔ سورہ حشر کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ، فرمایا اے میرے محبوب، بنو نذیر قبیلہ یہودیوں کا مدینے کے اندر اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر والا گوشت کھلانے والے سازشی ٹولہ، جب رب کی طرف سے حکم ملا کہ ان کے باغوں کو آگ لگا دی جائے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا جائے اور ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا جائے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا ان کے باغ کو آگ لگا دی جائے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیا درختوں کو جلانا، یہ نبی کا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب لوگ ایسے ہوں فسادی قسم کے اور ان کی جڑ کاٹنی ہو اور ان کو وہاں سے بالکل ان کو مٹانا ہو تو پھر میرے اللہ اس طرح کے فیصلے بھی کروایا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے اس کا جواب اتارا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ میرے نبی پر اعتراض کرنے والوں، تم نے کوئی بھی درخت جو کاٹا ہے یا اسے چھوڑا ہے، یہ میرے نبی کی اپنی مرضی نہیں تھی، فباذن اللہ، یہ اللہ کا حکم تھا۔ قرآن مجید میں بنو نذیر کے درختوں کو کاٹنے کا صراحتاً حکم کہیں موجود نہیں۔ معلوم ہوا کہ میرے رب نے جو حکم دیا تھا، جس حکم کی بنیاد پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، وہ وحی خفی کی شکل میں تھا، حدیث رسول کی شکل میں تھا، وحی خفی اور وحی غیر مطلوب کی شکل میں تھا۔ اللہ کا وہ بھی حکم تھا، رب کا دوسرا بھی حکم تھا۔ رب العالمین ہمیں سنت سے صحیح معنوں میں اللہ محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے اس بات کا واضح اعلان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے محبوب ہم نے دنیا میں آپ کو بھجوایا ہے، کس لیے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ پر یہ جو قرآن اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، 14ویں پارے میں سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب
اس قرآن کو اتارا ہم نے ہے، اور اس قرآن کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کا بیان لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کی طرف جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کا بیان، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو مبعوث فرمایا، آپ کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں ایک عظیم مقصد کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن حکیم کی تشریح لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، ما نزل الیہم۔ اور اگر کوئی شخص پوچھے اور کہے کہ ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، مرضی کا معنی، مرضی کا مفہوم، لغت کے بنیاد پہ عربی زبان کے چند لفظ سیکھ لیے، چند معانی کو سمجھ لیا اور کہا میں جو مرضی تفسیر کر دوں، جس آیت کا جو مرضی معنی کر دوں، میرے پیارے بھائیوں، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرنا یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید اپنی عقل اور رائے سے اس کے معنی اور مفاہیم کو اپنی مرضی کے معنی اور جامع معنی وہ دینا۔ آج دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کر دیا ہے کہ رب العالمین سنتا نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ سنتا ہے کہ انسان بھی سنتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء، رب کی مثل تو کوئی نہیں، انسان سنتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ رب بھی سنتا ہے، لہذا انسان اور رب تو ایک طرح ہو گئے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے رب کی طرح کوئی نہیں، لہذا انہوں نے اللہ کی صفت سمع کا انکار کر دیا، کسی نے صفت بصر کا انکار کر دیا، کسی نے کہا کہ رب نے قرآن میں کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہودیوں نے کہا رب کے ہاتھ تنگ ہیں۔ کہا اگر رب کے ہاتھ کو ہم تسلیم کر لیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ تو انسان کا بھی ہوتا ہے، لہذا تشبیہ لازم آئے گی، اللہ کے اس صفت کا انکار کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کے معجزات کا انکار کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی کہ جب قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی اس کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی، احادیث کو سائڈ پہ لگا دیا، پھر سوائے گمراہی کے اور ہاتھ کچھ نہ ہے۔ رب العالمین ہمیں ایسی مشگافیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید کا وہ معنی جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا، قرآن مجید جس دور میں اترا، صحابہ کرام عربی کے ماہر، خود مادری زبان ان لوگوں کی عربی، قرآن کے نزول کو آنکھوں سے دیکھنے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کا دیدار صبح و شام کرنے والے، لیکن قرآن مجید ان کو بھی ضرورت پڑی سمجھنے کی تو رجوع محمد مصطفیٰ کی طرف کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مرضی سے قرآن کو وہ بھی نہیں سمجھ سکے، اللہ کے رسول کی رہنمائی کے بغیر۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس حوالے سے گواہ ہیں، اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی اپنی گواہیاں موجود ہیں۔ سیدنا عدی بن حاتم کہتے ہیں قرآن کی آیت اتری کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ من الفجر کے الفاظ اس وقت نہیں اترے تھے، اس سے پہلا ٹکڑا اترا ہے کہ کھاؤ پیو جب تک سیاہ اور سفید دھاگا ایک دوسرے سے واضح نہ ہو جائیں۔ سیدنا عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے 2 دھاگے لیے، اپنے تکیے کے نیچے رکھے، صبح اٹھتا ہوں، سحری کا وقت ہے، دونوں دھاگوں کو دیکھتا ہوں، ایک سیاہ ایک سفید، فرق واضح نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کھاتے رہو، ابھی سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے جب تک سیاہ اور سفید دھاگا آپس سے جدا جدا نہ ہو جائیں، کلو واشربو۔ فرماتے ہیں جب دن ہوا اللہ کے رسول کے پاس گیا، اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابی اس سیاہ سفید دھاگے سے مراد یہ دھاگے نہیں جو تم نے تکیے کے نیچے رکھے ہیں، ان سیاہ اور سفید دھاگوں سے مراد طلوع فجر، صبح صادق اور صبح کاذب ہے، الفجر فجران۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو واضح فرمایا میرے صحابہ فجر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ روشنی ہوتی ہے جو معمولی سی ہوتی ہے اور وہ لمبائی میں پھیلتی ہے، فرمایا وہ روشنی ہو بھی جائے پھر بھی تم کھا پی سکتے ہو، وہ صبح کاذب ہوتی ہے،
فرمایا دوسری روشنی ہوتی ہے جو آسمان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے، ہر طرف پھیلنے والی، فرمایا یہ روشنی مراد ہے۔ یہاں سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد یہ جو صبح کے وقت دو فجر ہوتی ہیں، صبح صادق اور صبح کاذب، فرمایا یہ دو مراد ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، معلوم یہ ہوا صرف عربی زبان کے چند جملے یاد کر لینا، اردو ڈکشنریوں سے سامنے رکھ کے عربی کے معنی کو یاد کر کے سمجھ کے اپنی مرضی کے معنی مفہوم بیان کر دینا، رب کعبہ کی قسم سوائے گمراہی کے اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ قرآن کو سمجھیے، ضرور سمجھیے، لیکن قرآن کی کسی بھی آیت کا معنی اور مفہوم اپنی مرضی کا پیش نہ کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں کسی کو دیکھنے کے لیے تو رش پڑ جاتا ہے، سب لوگوں کا رب العالمین کا دیدار، رب کو دیکھنا اہل جنت کا کیسے ممکن ہوگا؟ گویا کہ اللہ رب العزت کا کی طرف دیکھنا، اللہ کا دیدار، اس کا قرآن میں ذکر موجود، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ صحابہ کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے صحابہ، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتی، میرے صحابہ مجھے بتاؤ، کیا 14ویں رات کا چاند جب آسمان پہ چمکتا ہو، زمین پہ بسنے والے تمام انسان اس چاند کو بیک وقت دیکھیں، کیا ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ سارے لوگ بیک وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، چاند میرا پروردگار، اس کو بھی تم اس سے بھی بڑھ کے آسانی سے میرے اللہ کا دیدار کرو گے جیسے دنیا میں تم چاند کو دیکھ لیتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مفہوم سمجھایا۔ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آپ عبادات میں آ جائیں۔ نماز کا حکم میرے اللہ نے قرآن میں دیا، کئی ایک مقامات پہ اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز کو قائم کرو، لیکن یہ نماز فجر کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں، ظہر کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں، مغرب اور عشاء کی کتنی رکعات ہیں، آپ کی نماز کا آغاز کیسے ہوگا، اختتام کیسے ہوگا، نماز میں آپ نے کھڑے کیسے ہونا ہے، آپ نے جھکنا کیسے ہے، آپ کا سجدہ کیسے ہوگا، سجدے میں آپ کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوگی، رکوع میں آپ کے ہاتھ کہاں رکھے ہوں گے، آپ کی کمر کیسے جھکی ہوگی، آپ کے سر کی کیفیت کیا ہوگی، سجدے میں یہ ناک زمین پہ لگنا ہے یا نہیں، پیچھے سے ایڑیاں ساتھ ملی ہوں گی یا نہیں، ایک ایک چیز اقیم الصلاۃ۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تشریح، توضیح، وضاحت کس نے کی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے محبوب قرآن اتارا ہم نے ہے، اس کی تشریح اور توضیح یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے حج کا کہا، لوگوں حج کرو، حج کا حکم دیا، حج کی فرضیت کا تذکرہ، لیکن حج اس کے ارکان کیا ہیں، میدان عرفات میں آپ نے کس وقت پہنچنا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے، مینا میں جمرات کو کنکریاں کب مارنی ہے، طواف کا تذکرہ قرآن میں موجود، لیکن کتنے چکر لگانے ہیں، آغاز کہاں سے ہوگا، اختتام کہاں پہ ہوگا، کس چکر میں کہاں سے کہاں تک، آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے، صفا مروہ کی سعی کا طریقہ کیا ہوگا، قربانی کا انداز کیا ہوگا، جانور کس دن قربان کرنا ہے، کس نے کون سا اور کس وقت، کتنے لوگ کس جانور میں کس کیفیت میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ ساری تفصیلات کس نے بتائیں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کی سنت کی شکل میں، آپ کی حدیث کی شکل میں، اللہ کے رسول کی توضیح کی شکل میں۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کو لے لیں، قرآن مجید میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا،
لیکن کیا زندگی میں ایک دفعہ کافی ہے یا ہر مہینے دینی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ سال میں ایک دفعہ؟ یہ میرے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانوروں کی زکوٰۃ کیسے ہے، پیسے کی زکوٰۃ کیسے ہے، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ ہے، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ ہے، کس پر زکوٰۃ ہے، کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کس کس کیفیت میں دی جا سکتی ہے، یہ ساری توضیحات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نماز کے بعد، حج کے بعد، اسی طرح روزے کو آپ لے لیں، روزہ کن چیزوں سے باطل ہوگا؟ روزے کا فدیہ کس شکل میں دینا ہے؟ نہیں رکھ سکتے، کب تک رکھے جا سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ صرف قرآن اور لوگوں نے یہ نعرہ لگایا، نسبت کس کی طرف کی؟ اس پیغمبر کے اس صحابی کی طرف، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جی حضرت عمر نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کا معنی یہ نکالا کہ عمر نے کہا ہے ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یاد رکھیں، صرف کتاب اللہ، اس سے مراد صرف قرآن لینا یہ شرعاً غلط ہے۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے اور محمد مصطفیٰ کی سنت بھی ہے۔ دونوں چیزیں ملیں تو کتاب اللہ بنتی ہے۔ صرف کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کو کہنا، اللہ کے نبی کی زبان اطہر نے اس کی تردید کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا، میرے بیٹے نے اس شخص کی بیوی سے زنا کیا، بدکاری کر بیٹھا، مجھے اس نے کہا کہ تمہارے لیے چھٹکارے کا راستہ یہ ہے کہ تم مجھے 100 بکریاں دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، تمہارے چھٹکارے کا یہ راستہ ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس شخص کو جس کی بیوی تھی اس کو 100 بکریاں دی، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، دونوں اللہ کے رسول کے پاس سفر کر کے پہنچے، اور ساتھ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کریں۔ اور اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اور آپ نے فیصلہ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 100 بکریاں تجھے واپس لوٹائی جائیں گی۔ یہ فیصلہ اللہ کے نبی کتاب اللہ سے کر رہے ہیں، اور 100 بکریاں فرمایا تمہیں واپس کی جائیں گی۔ اس شخص کو جس کی بیوی ہے اس کے پاس جایا جائے گا، اگر وہ اقرار کر لیتی ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ تمہارا بیٹا، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ نے 4 باتیں بیان فرمائی، 4 میں سے صرف 1 کا ذکر اللہ کے قرآن میں، 3 کا ذکر محمد مصطفیٰ کی حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہارے درمیان فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ اور اللہ کی کتاب میں 100 بکریاں اسے واپس لوٹانے کا کہیں ذکر نہیں۔ اللہ کی کتاب میں جو ہمارے پاس موجود ہے 30 پاروں کی شکل میں، اس میں رجم کا تذکرہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کی کتاب میں غیر شادی شدہ کے لیے جلا وطنی 1 سال کی، اس کا تذکرہ نہیں۔ قرآن میں اگر ذکر ہے تو صرف 100 کوڑوں کا ذکر ہے، باقی 3 باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی اللہ کی کتاب سے، وہ اللہ کے قرآن میں نہیں، وہ سنت مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس عمر پہ الزام لگایا کہ جی عمر نے کہا ہے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور عمر وہ ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں،
اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کی حدیث کی اہمیت عمر کے ہاں کس قدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جب حجر اسود پہ آئے، بوسہ دینے کی باری آئی، کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے میرا ایمان اور یقین یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر عمر نے اللہ کے نبی کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو عمر کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتے۔ خیبر سے جب سیدنا عمر نے یہودیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا، اللہ کے نبی کے دور میں مدینہ سے یہودیوں کو نکال کے خیبر میں محدود کیا گیا، سیدنا ابو بکر کے دور میں یہودی خیبر میں رہے، سیدنا عمر کا دور آیا، کہا یہودیوں کو یہاں سے بھی نکال دو، اس لیے کہ ان کی سازشوں سے یہاں بھی مسلمان محفوظ نہیں، یہ انتہائی مکار ہیں، نکالو ان کو خیبر سے بھی۔ ایک یہودی نے کہا عمر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں ٹھہرایا، ابو بکر نے یہاں رکھا، تم اپنے نبی کی مخالفت میں ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر کہتے ہیں ظالم تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی بات بھول گیا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ وقت ایسا وقت ہوگا جب تجھے خیبر سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئی کے پورا ہونے کا وقت ہے، اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں کہا تھا کہ ان کو خیبر سے بھی نکالا جائے گا، لہٰذا یہ عمر تو اللہ کے نبی کی اس بات کو بھولا نہیں، اللہ کے نبی کی اس بات کی تعمیل ہے کہ آپ نے کہا تھا ان کو یہاں سے بھی نکالا جائے گا، اور عمر آج اس اللہ کے نبی کے حکم کی ہی تعمیل کر رہے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت سے سچی محبت نصیب فرمائے، سنت کے مقابلے میں بدعات، خرافات، وہ جس کی مرضی کھڑی ہوئی ہوں اس کو سونے کے پانی میں رنگ دیا جائے، لوگوں کے بڑے بڑے نام اس کے مطابق کھڑے کر دیے جائیں۔ لوگوں یاد رکھو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، نجات، کامیابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار، سچی محبت اور اس کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بد نصیب کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، داخل الجنہ، اللہ کی جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فرمایا فقد ابا، اس نے اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رب العالمین ہمیں اس انکار سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی کے تمام امور، زندگی کے تمام مراحل سنت کے مطابق سر انجام دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی سے محبت میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت بہترین عبادت ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی عبادت جب اس میں مرضی کا طریقہ شامل کیا جائے وہ عبادت نہیں رہتی، وہ گمراہی بنتی ہے۔ لہٰذا محمد مصطفیٰ سے محبت کیجیے، ضرور کیجیے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں، لیکن محبت کا انداز وہ اپنائیے جو فاروق اعظم نے اپنایا، جو صدیق اکبر نے اپنایا، جو مہاجرین اور انصار نے اپنایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے جو اطاعت پہ مجبور کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے پہ مجبور کرے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔